السلام علیکم یادین انک، آج آپ کا پہلا سبق ہے سر سید احمد خان کے حالات زندگی مختصراً آپ کو بتائے جائیں گے، اور یہ دیکھیں آپ کی دوسری جماعت یادین انک مضمون اردو سبق ہے اپنی مدد آپ، یہ سر سید کا پہلا سبق ہے، اور صنف ادب کے لحاظ سے یعنی یہ نثر کی یا ادب کی کون سی صنف ہے، تو یہ مقالہ اور مقالہ نگار جو ہے سر سید احمد خان ہے، ماخذ جو ہے مقالات سر سید ہے۔ تو کلاس صنف ادب آپ کو پتہ ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، قسم کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے اصناف۔ تو ادب جو ہے جو کچھ کسی زبان میں لکھا جاتا ہے تو اس کو اس کا مختصراً ادب کہتے ہیں، یا انسان کے دل میں، دل و دماغ میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں ان کو الفاظ کا روپ دے کر دینا اور لکھنا جو ہے ادب کہلاتا ہے۔ بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ مقالہ جو ہے یہ بھی مضمون میں ہوتا ہے، مضمون میں اور مقالے میں عام طور پر تھوڑا سا جو معنوی فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مضمون مختصر ہوتا ہے، مقالہ طویل ہوتا ہے۔ ایم فل کا مقالہ تقریباً 40,000 الفاظ پر اور 200 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہوتا ہے وہ 300 صفحات اور 60,000 الفاظ پر مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی مقالے کو ہم کہتے ہیں تحقیقی مضمین، جب کسی چیز پر ریسرچ کر کے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے مقالہ کہتے ہیں۔ عام حالات میں جنرلی جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے مضمون کہتے ہیں۔ مقالہ نگار جو ہے سر سید احمد خان، سر کا خطاب جو ہے ان کو انگریزوں نے دیا تھا کیونکہ یہ بجنور میں تھے، سرکاری ملازم تھے، جج تھے۔ انہوں نے جب بہت سے انگریزوں کی جانب تھے تو اس کے سلے میں انگریزوں نے جو سر کا خطاب دیا، انگلش اردو میں اس کو جناب کہتے ہیں، اس سارے انگریز کی طرف سے سید کا کی تقسیمات سردار احمد، یہ اصل اس کی طرف جو ہوتا ہے احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، جو اس کے معنی ہیں کہ جس نے اپنے آقا کی بہت زیادہ تعریف کی ہو، اس سے زیادہ کوئی تعریف نہ کر سکا ہوا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس کے مطلب ہے کہ جس نے اپنے جس نام کی بہت زیادہ تعریف کی ہو، اس سے زیادہ کسی نام کی تعریف نہ ہوئی ہو۔ خان جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا لقب ہے۔ ماہر یعنی کون سی کتاب سے یہ جو آپ کے کورس میں شامل کیے گئے چیپٹر کون سی کتاب سے لیا گیا اسے کہتے ہیں ماخذ۔ کس سے لیا گیا؟ مقالات سر سید، سر سید کے وہ تمام مقالے جو ایک کتاب میں جمع ہیں ان سے اس چیپٹر کو لیا گیا ہے۔ کلاس یہ سر سید احمد خان، چونکہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، اگر ایک لفظ ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں مفرد، اکیلا یا جناب۔ مفرد کے مطلب ہوتے ہیں اکیلا یا جناب، اور جب دو یا دو سے زیادہ لفظ مل جاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپاؤنڈ، اور مفرد کو انگلش میں اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ایلیمنٹ۔ لہذا یہ مرکب کون سا ہوگا؟ تو یہ مرکب یہ مرکب ہے عطف بیان ہے، عطف بیان و مبین، کیونکہ خان جو ہے یہ سر سید کا تعارف کرا رہا ہے، اور یہ لقب اگر ساتھ نہ ہو تو صحیح معنوں میں اس شخص کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس طرح الطاف حسین علی اور الطاف حسین کی تعریف کو تعارف کرا رہا ہے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے مرزا اسد اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ لہٰذا اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب عطف و بیان مبین۔ اب آتے ہیں سر سید کے مختصر حالات زندگی پر۔ تو یہ سر سید احمد خان پیدائش اس کی 17 اکتوبر 1817 اور وفات اس کی 1898
ان کے والد سید، والد جمع کے والدین عربی میں با جمع کے علاوہ ایک اور سیغہ بھی ہوتا ہے جسے تسنیہ کہتے ہیں، کتب کتبین جانب جنبین طرف طرفین. تو والد جو ہے سید محمد متقی، سید کا مطلب ہے سردار، محمد کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، متقی کا مطلب ہے بزرگ، کو بادشاہ کے دربار میں وہ مکان جو عمارت جہاں بادشاہوں کی مجلسوں سے دربار کہتے ہیں، بڑا اثر رسوخ تھا، اثر رسوخ رسائی پہنچ تھا جو ہے. یہ فعل ناقص ہے کلاس، اور فعل ناقص ہے ہوں ہیں تھا تھے تھی، یہ فعل ناقص ہوتا ہے. یہ وہ فعل ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے اپنے مکمل معنی نہیں دیتا. اس زمانے کے رواج، اس زمانے اس دور کے رواج دستور کے مطابق انہوں نے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام، قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی. یعنی اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ مسلمان بچے قرآن مجید بھی پڑھتے تھے اور ساتھ عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا. جب ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے بڑے بھائی فوت ہو گئے. انتقال کا مطلب ہے مقام تبدیل کرنا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلے جانا. جس طرح زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں، ایک زمین ایک کے نام سے دوسرے زمین پر وہ بیچ دیتا ہے، دوسرے کے نام پر چلی جاتی ہے. جمع اس ہوتی ہے انتقالات کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ، یعنی جو ہی ان کے بڑے بھائی اور والد کا انتقال ہوا تو وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئے. مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا. اور انہوں نے پھر کیا کیا، یہ رنگ جب ان پر نمایاں ہوا ان کی سوچ بدلی تو انہوں نے فقہ مذہبی گتھیاں سلجھانے کے علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے. مذہبی مسائل کو حل کرنے کا نام جو علم فقہ ہے. تو حدیث جو ہے اس کی لفظی معنی ہوتے ہیں نئی چیز یا نئی بات. اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل جو ہے وہ حدیث کہلاتا ہے. اور قرآن مجید کا اثر لو، یعنی پہلے میں انہوں نے پڑھا تھا لیکن آپ جو ہے سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. اثر لو نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. 1857 کی جنگی آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے. 1857 کی جنگی آزادی کی جنگ مرکب اضافی آپ کو پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے کہ وقت وہ بجنور ہندوستان کے ایک شہر وہاں تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی بربادی نے ان کے دل پر اسم ضمیر یا کسی نام کے تکرار سے بچنے کے لیے بار بار لانے کے لیے اس کی جگہ انہیں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اسم ضمیر اور انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، ان کے دل پر گہرا اثر کیا. اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کی جو تباہی اور بربادی ہوئی، شروع میں سکھ اور ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن بعد میں انگریزوں نے سازش کے ذریعے ان کو علیحدہ کر دیا، پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس جنگ کو ناکام جنگی آزادی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس نے مسلمانوں کی تباہی دیکھی، ان پر بڑا اثر کیا. مسلمانوں نے کہا کہ گرے پڑے مسلمانوں جو بھی مایوس ہو چکے ہیں اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، شاید کہتے صبح کے حکم شام کے ہجوم پھیرے، ہم نے ایک بار میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. تو مسلمان کر کے حکم جو تجارت کے محکوم بن گئے تھے، ان سے کاروبار ان کے چھین لیے گئے تھے، ان کی ملازمت کہ ان سے چھین لی گئی تھی. لہٰذا سر سید نے ان مایوس مسلمانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا. اسراء کہتے ہیں درستگی کو، بیڑا کہتے ہیں کشتی یا جہاز. یعنی یہ مشکل کام جو ہے سر سید نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں یہ مسلمانوں کو دوبارہ اپنے اس منصب پر فائز کرنے کی، اس مقام و مرتبے پر فائز کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں یہاں پر اس میں ضمیر اندازہ لگایا. اندازہ کا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تخمینہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح، درستگی، کسی کوئی قوم کو ٹھیک کرنا اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. تعلیم کا لفظ علم سے مشتق ہے اور علم آگاہی کا نام ہے. گویا تعلیم انسانی قلب و ذہن کے اندر آگاہی کی اس روشنی کو سمونے کا نام ہے جس سے بالغی پیدا ہو، ترقی ہو، بڑھوتری پیدا ہو، اضافہ ہو، ذہن کے نہانوں سے جہالت کے گپ اندھیرے ختم ہو جائیں اور انسان اپنے آپ کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے سدھار کا باعث بنے. یعنی انسان اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، صحیح راستے پہ لاتے ہیں، سیکھتے اور اس کے ساتھ معاشرے کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو
یہ تعلیم کی مختصر تعریف ہے. تو تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اس نے اندازہ لگا دیا, تخمینہ لگا دیا کہ قوم کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں, لیکن سب سے پہلے اس کے لیے تعلیم ضروری ہے, کیونکہ ان پڑھ قوم جو ہے وہ صحیح راستے پر یا اسے کو سکھایا نہیں جا سکتا. جب ایک قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی, میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا. اس لیے انہوں نے اس میں ضمیر کا استعمال کیا. انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں خوبیاں, تو کلاس انسان اس دنیا میں 8000 صلاحیتیں لے کر آتا ہے, لہذا اس نے اپنی خوبیوں کو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت یہ جو ہے مرکب عطفی ہے, اوپر اثر و رسوخ بھی مرکب عطفی ہے. ایسا مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے اسے مرکب عطفی کہتے ہیں. تو تعلیم و تربیت پر تعلیم جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور حرف عطف اور تربیت جو ہے معطوف ہے. پر صرف کی خرچ کی علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے. اب اس نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمی ادارہ کھولا علی گڑھ, جس کا نام اس نے رکھا علی گڑھ کالج. اور یہ کالج جو ہے یہ علی گڑھ بھی ایک مرکب ہے, اس کو کہتے ہیں مرکب امتزاجی. جب دو لفظ مل کر مرکب بن گئے ہوں, نام بن گئے ہوں, تو اس کو مرکب امتزاجی کہتے ہیں. یہ علی گڑھ کا نام ہے, علی اور گڑھ سے مل کر بنے. علی کا مطلب ہے بہت بڑا اور گڑھ کا مطلب ہے کڑا. اس کی روشن مثال ہے, اس کا بہترین نمونہ ہے مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے سر سید کی کوششوں کا. یہ کالج جو ہے 1875 میں اس نے یہ کالج بنایا. اس نے نام رکھا مدرسہ العلوم, اردو میں کہتے ہیں کالج کو. اس کے بعد 1877 میں یہ جو ہے MAO کالج بن گیا, MAO کالج بن گیا. اور اس کے بعد 1920 میں یہ کالج علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا. لیکن سر سید کے وفات کے بعد سر سید اپنے بیٹے سید احمد کے ساتھ برطانیہ گئے تھے. اسکالرشپ پر انگریزوں نے اس کو برطانیہ بھیجا تھا. وہاں سر سید نے 19 ماہ قیام کیا اور وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو طریقہ تعلیم تھا اس سے سر سید بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور واپس آ کر سر سید نے یہ چاہا کہ میں بھی اسی طرح کے ادارے قائم کروں جس طرح آکسفورڈ ہے یا کیمبرج, اسی طرح کے تعلیمی ادارے یہاں مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے جو ہے میں کھولوں. لہٰذا انہوں نے یہ ادارہ کھولا اور اس نے آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی ہندوستان کی جو ہے تیسری بڑی یونیورسٹی ہے تعلیمی معیار کے لحاظ سے. تو پھر وہاں پر ایک رسالے چھپتے تھے, ایک کا نام تھا ٹیٹر اور ایک کا نام تھا سٹیل. اور یہ ایڈیسن اور اس کے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹر دو رسالے تھے. یہ ایڈیسن اور سٹیل کے رسالے تھے, ان میں اخلاقی مضامین چھپا کرتے تھے. لہٰذا سر سید ان رسالوں سے بھی بڑے متاثر ہوئے اور واپس آ کر ان کی طرز کا اپنے ملک میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے, ان کو ترقی دینے کے لیے ایک رسالہ نکالا اور اس رسالے کا نام انہوں نے رکھا تہذیب الخلاق. اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا. یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ انگلش میں ایسے کہتے ہیں ماسٹر پیس اور اردو میں کہتے ہیں یادگاری کام, سادہ اور آسان نثر کی تربیت تھا. سر سید سے پہلے جو نثر لکھی جاتی تھی وہ مکفع اور مسجع نثر ہوتی تھی. مکفع نثر جو ہوتی ہے وہ نثر جس میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ کا استعمال کیا گیا ہو. مثلا ان کا آنا جانا اور فرمانا عطاف سے کام نہ تھا. ان کا آنا جانا اور فرمانا عطاف سے کم نہ تھا. اس نظم میں جو جملہ میں نے آپ کو بتایا وزن تو اس میں نہیں ہے لیکن قافیے کا انتظام کیا گیا ہے. آنا جانا اور فرمانا یہ قافیہ رہا ہے. تو اس نثر کو کیا کہتے ہیں؟ مکفع نثر. دوسری مسجع نثر. یہ نثر جو ہوتی ہے یہ ہم وزن الفاظ والی نثر کو نثر مسجع کہتے ہیں. اس قسم کی نثر میں دو فکروں کے کلمات یعنی دو جملوں یا دو سینٹینسز کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ جو ہے دوسرے جملوں کے ساتھ ان کا وزن بھی
برابر ہوتے ہیں اور ان میں قافیے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا قسم ہے اس خالق حقیقی، قسم ہے اس خالق حقیقی کی، خالق حقیقی کی، اور ثنا ہے اس صانع، اور ثنا ہے اس صانع بدیع کی جو ارض و سما کا نور ہے، جو ارض و سما کا نور ہے، جو عرش و فرش کا ظہور ہے. تو اس کے اندر وزن بھی ہے اور قافیہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور جملے آپس میں ہم قافیہ یا ہم قافیہ اور ردیف ہیں. تو اسی نثر کو کیا کہتے ہیں؟ مسجع نثر کہتے ہیں. تو جو مکفر مسجع نثر کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی سر سید سے پہلے جو ادیب تھے اس قسم کی رنگین قسم کی نثر لکھا کرتے تھے. سر سید نے اس جو طریقہ تھا نثر لکھنے کا، تو اس نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، ترک کیا چھوڑ دیا. طرز نگارش تحریر کا یہ جو طریقہ تھا مکفر مسجع نثر والا، اس کو چھوڑ دیا اور اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، یادگاری کام کیا کہ آسان نثر میں لکھنا شروع کر دیا تاکہ پڑھنے والا آسانی کے ساتھ جو اسے پڑھ سکے. اچھا، اور مقصدیت کو روایت دیا اور اس کو مقصد کو روایت دیا، یعنی اصل چیز رنگین نثر عوام تک یا قاری تک پہنچانی نہیں تھی. قافیہ والی یا وزن والی نثر جو ہے عوام تک، مسلمانوں تک پہنچانی نہیں تھی، بلکہ آسان زبان میں، آسان تاریخ میں، آسان نثر میں مقصد کو مسلمانوں تک پہنچانا تھا. بات تو سر سید کی جو تھی وہ مقصد کی تھی. وہ رنگین نثر لے کر لوگوں سے داد لینے کو نہیں چاہتے تھے ادیبوں سے، لیکن سر سید بھی بہت بڑی رنگین نثر مکفر مسجع والی لکھ سکتے ہیں. اس کا اصل مقصد اس کا تھا مقصدیت کو اس نے رواج دے دیا. یعنی اس کے بعد جو ادیب جو ہے اس طرح کے بامقصد نثر لکھنے لگے. دراصل حقیقت میں وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے. ایک ہوتے کلاس ادب برائے ادب اور دوسرا ہوتا ہے ادب برائے زندگی. یہ جو ادب برائے ادب کے قائل ادیب ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی، ملک کے اندر مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں یا سماجی ضروریات ہیں، ان سے ہمیں کیا تعلق؟ ہم نے تو نثر لکھنی ہے اور تفریح طبع کے لکھی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے لکھنی ہے. اور ادب برائے زندگی کے جو ادیب ہیں اس کو کہتے ہیں آرٹ فار آرٹ، اور اس نثر کو کہتے ہیں آرٹ فار لائف. تو یہ ادیب کہتے ہیں کہ نہیں، تو ادب جو ہے زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے. اگر آپ کو جو کچھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک بات کہتے ہیں شاعر اور ادیب کی آنکھ وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو عام آدمی کی آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے. لہٰذا ادیب زیادہ ساس ہوتے ہیں، زیادہ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں، زیادہ کسی چیز کو پرکھ سکتے ہیں. لہٰذا ادیبوں کو چاہیے کہ ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو بدنظمی پائی جاتی ہے، جو لاقانونیت پائی جاتی ہے، جو اچھا نہیں ہوگا، اس کو اپنی نثر کے ذریعے ارباب اختیار تک اور عوام تک پہنچایا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ادب برائے زندگی، آرٹ فار لائف. یہ 1935 میں ہندوستانی ادیبوں نے اس جو تحریک تھی ادب برائے زندگی کی، اس کی بنیاد رکھی تھی. اس کو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں پروگریشن موومنٹ، اور اس کی لندن کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کو کہتے ہیں ادب برائے زندگی. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کسے کہتے ہیں. دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، قائل ماننے والے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. وہ جسٹ فار انجوائمنٹ لکھنے والے نہیں تھے، تفریح طبع کے لیے لکھنے والے نہیں تھے. وہ ادب کے ذریعے اصلاح کا فریضہ، اصلاح کا کام لینا چاہتے تھے مسلمانوں کی. اس لیے اس نے سادہ نثر کو جو ہے اپنا جو ہے ایک ہتھیار بنایا. اس وجہ سے ان کے اسلوب کسی ادیب کے لکھنے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ جو ہے وہ اسے اس کا اسلوب کراتا ہے. ان کے اسلوب میں زبان کا مقصدیت غالب ہے. یعنی ان کا جو لکھنے کا اسلوب ہے وہ اردو زبان ایک مخصوص قسم کی، جس طرح کہتے ہیں ٹیکسانی زبان، خالص زبان
زبان کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ یہاں مجھ سے روزمرہ کی غلطی ہو جائے گی، یہاں مجھ سے محاورہ کی غلطی ہو جائے گی، یہاں مجھ میں ٹھیک طریقے سے ضرب المثل کا استعمال نہیں کر سکوں گا، یا میں کہا کہ کی کا استعمال نہیں کر سکوں گا. وہ نثر لکھتے گئے کیونکہ ان کا صرف اور صرف کیا تھا، مسلمانوں کا اپنا پیغام پہنچانا تھا اور ان کی اصلاح کرنی تھی. زبان پر مقصدیت غالب ہے، یعنی مقصد جو ہے زیادہ وہ طاقت رکھتے ہیں زبان سے. ان کی تحریر میں بڑا تنوع تھا، ان کی تنوع قسم قسم کا ہونا، مختلف رنگ ہونا، گوناگون کی ان کی تحریریں تھیں. انہوں نے مذہب کہتے ہیں عقیدہ کو، سیاست کا لفظ سائنس سے نکلا ہے. علامہ قاضی ابن خلدون کہتے ہیں کہ سیاست کا لفظ سائنس سے نکلا ہے، اور سائنس وہ شخص ہوتا ہے جو گھوڑے کو سواری کے قابل بناتا ہے، لہذا وہ گھوڑے کو آسانی کے ساتھ سواری کے قابل نہیں بنا سکتا. بڑی محنت کے بعد بڑا ٹائم خرچ کر کے وہ گھوڑے کو سواری کے قابل بناتا ہے. اس لیے کسی بھی مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کر دینے کا نام کیا ہے؟ سیاست ہے. تو سیاست تاریخ گزرے ہوئے لوگوں کے شاندار کارنامے اور ان کے جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے کوئی کام کیا، یا کسی بھی شخص نے گزرے وقتوں میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، کہاں وہ پیدا ہوا، کہاں وہ مرا ہوا، اپنی زندگی میں کیا کام کیا ہے، اس پر لکھی جانے والی تاریخ کو انگلش میں ہسٹری اور اردو میں اس کو تاریخ کہتے ہیں. ادب، کسی بھی زبان میں جو کچھ لکھا جاتا ہے تو وہ اس کا ادب کہلاتا ہے. ادب اور فلسفہ جو ہے وہ علم جس کے ذریعے قدرت کو سمجھنے، یہ فلسفہ کی ایک شاخ ہے. میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں بعض الطبیعات، یعنی علوم عقلی یا ٹھیک طریقے سے سوچنے کا جو علم ہوتا ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں. اور اس کی 4-5 شاخیں میں نے ایک آپ کو شاخ بتائی ہے میٹا فزکس، یعنی غیر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں، جنوں اور جو سامنے نظر میں آنے والی مخلوق ہے اس کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ میٹا فزکس یا بعض الطبیعات. تو یہ ادب اور فلسفہ بھی ہو گیا. اور منطق، ٹھیک طریقے سے سوچنے کا علم، یا اپنی سوچ کے مطابق اپنی عقل سے کام لے کر حق کو حق اور ناحق کو ناحق ثابت کرنا جو ہے علم منطق کہلاتا ہے. اچھا، ان مذہب پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا، انہوں نے سیاست پر بھی لکھا، انہوں نے تاریخ پر بھی لکھا، انہوں نے ادب پر بھی لکھا، انہوں نے فلسفہ پر بھی لکھا، اور انہوں نے منطق پر بھی لکھا. ہر موضوع پر تبادلہ کی، یعنی ہر موضوع پر انہوں نے لکھنے کی کوشش کی. طبع کہتے ہیں طبیعت کو، طبیعت کی آزمائش، ذہانت کی آزمائش، یعنی ہر ان تمام جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ، ان پر سر سید نے لکھا. سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے، احسان اچھا سلوک، کہ وہ زبان، کیا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق، یعنی صرف اور صرف جو ہے وقت گزاری کے لیے، جسٹ فار انجوائمنٹ کہا جا سکتا ہے، اور کائنات کی خوبصورتی پر لکھا کرتی تھی، اور پھر صرف سوچ کی حد تک جو ہے سوچ کی دنیا تک یہ محدود تھی، اس کو اس چیز سے نکال کر حقیقت کی طرف اس زبان کو لایا کہ اس زبان سے مسلمانوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا جائے. اس سے باغوں کی رنگینی، بارش کا برسنا اور پرندوں کا چہچہانا جو ہے اس طرح کے موضوع کے لیے سے استعمال کو نہ استعمال، اس زبان کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے. اس لیے حقیقت نگاری کا لفظ استعمال کیا. نگاری کہتے ہیں لکھنے کو، تو حقیقت نگاری اور اصلاح موسیقی کے لیے استعمال ہونے لگی. یہ زبان اب جو ہے مسلمانوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دینے لگی. یہ اس کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے. اس کی خاص جو کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، آثار و سنادید، بزرگوں اور بادشاہوں کی نشانیاں، اس کا مطلب ہے اسباب بغاوت ہند. یہ کتاب جو ہے سر سید نے ہندوستان کے اندر جو 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی لڑی گئی اور بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی کی تاریخ شروع ہوئی، اس پر سر سید نے اس سے برطانیہ سے واپس آ کر ایک کتاب لکھی، کیونکہ سارا اس جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی کے ذمہ دار دنیا جو ہے، خصوصاً انگریز جو ہے ہندوستان مسلمانوں کو سمجھتا تھا. چنانچہ سر سید نے اسباب بغاوت ہند لے کر ثابت کیا کہ اس جنگ آزادی کے ذمہ دار صرف مسلمان ہی نہیں تھے، ساتھ انگریز بھی تھے. اس کے علاوہ خطبات احمدیہ، اس وقت جب
اس وقت جب مسلمان کمزور ہو چکے تھے ہندوستان کے اندر، تو پھر عیسائی جو ہے مذہب اسلام پر حملے کرنے لگ گئے تھے، اعتراضات کر رہے تھے مذہب اسلام پر، نکتہ چینی کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے۔ لہٰذا سر سید نے اپنی یہ کتاب خطبات احمدیہ لے کر عیسائیوں کی ان اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا۔ اگلی کتاب اس کی مقالات سر سید، جس سے یہ چیپٹر لیا گیا ہے، مقالہ کی جمع مقالات، اور اگلی کتاب جو ہے سر سید کی تفسیر القرآن، تفسیر کا لفظ مفسر سے لکھ رہا ہے اور مفسر کا